الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت عافیت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جہاں سے بھی ہوں جہاں پر بھی ہو خوش ہو آباد رہو اور کوئی مصیبت آپ پر نہ آئے۔ پیارے عزیزو آئیے گا آج میرا بہت ہی اہم عنوان ہے اور وہ عنوان یہ ہے کہ اچانک سے اگر ہم پر مصیبت آ جائے تو یہ کیسے پتہ چلے کہ ہماری گناہوں کی وجہ سے ہم پہ مصیبت آئی ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے امتحان ہے، وہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ حالانکہ ہمیں دعا کرتی رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں امتحان میں نہ ڈالنا، کیونکہ ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی ہم دعا کریں گے اس سے وہ ہمیں ضرور محفوظ رکھے گا، لیکن اندازہ یہاں لگایا جا سکتا ہے۔ اب بات یہاں آتی ہے کہ جب کوئی کام بن رہا ہو اور بنتے بنتے یا بنا ہوا کام بہترین کاروبار چل رہا ہے، بہترین ہماری گھر کی فیملی بہترین چل رہی ہے اور اچانک سے ایک مصیبت آ گئی یا اچانک سے گھر میں جوان بیٹی کی موت ہو جائے یا بیٹی کی ہو جائے یا بچہ کوئی گھر سے چلا جائے، بہت اس طریقے سے کہ کوئی اچانک سے مصیبت ناگہانی آنا، تو یہ کون سی سبب ہے؟ ہمارے گناہوں کا سبب ہے یا پھر ہمارے رب کا امتحان ہے؟ تو اسے کیسے پتہ چلے؟ تو آئیے گا آج جاننا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر انسان پہ اچانک سے مصیبت آ جائے تو اسے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر مصیبت کے وقت اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، اگر وہ گناہوں کی طرف ملوث نہیں ہوا، اگر وہ گناہوں کی طرف اس کی ڈگر نہیں ہوئی، اس کی ڈائریکشن گناہوں کی طرف نہیں رغبت کری، اس نے اپنے گناہوں کی طرف اپنا قدم نہیں بڑھایا، تو سمجھ لینا کہ وہ امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس سے آزمائش ہو رہی ہے۔ لیکن مصیبت کے وقت اگر اس نے گناہ کیے، گناہ میں ملوث ہو گیا اور وہ یہ بھول گیا کہ ہاں اب تو مجھ سے مصیبت آ گئی، کسی طریقے سے حلال اور حرام کا وہ تمیز نہیں رکھتا، بلکہ گناہ پہ گناہ کیا جا رہا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا، وہاں کو وہ جا رہا ہے، تو سمجھ لینا کہ وہ اس کی گناہوں کی وجہ سے ہی اس پہ مصیبت اور پریشانیاں دقت آ گئی۔ پیارے عزیز اب آئیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کا امتحان لوں گا اور امتحان میں اگر وہ کامیاب ہو گئے تو میں انہیں ان سے بھی زیادہ عمل، ان سے بھی زیادہ انعام اور اکرام سے نوازوں گا، یہاں تک کہ میں اسے اپنا ولی بنا لوں گا اور دنیا میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ آج جو ہمارے ولی اللہ ہیں وہ صرف ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ مصیبتوں میں صبر کر لیں گے، میری رضا سمجھیں گے اور مجھے یاد کریں گے تو میں انہیں اپنا بنا لوں گا اور دنیا میں بھی کامیاب کر دوں گا اور آخرت میں بھی۔ لیکن اب مدعا یہ آتا ہے کہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ اگر ہمارے گناہوں کی سبب سے وہ ہم پہ مصیبت آئی ہے تو ہم گناہوں میں بالکل ملوث ہوں گے اور احساس نہیں کریں گے، لیکن اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری جانوں سے بھی، تمہاری اولاد سے بھی، تمہارے مال سے بھی تمہاری آزمائش کروں گا، تو اس وقت اگر صبر کر لیا تو بالکل اللہ رب العزت کا امتحان ہے۔ تو یہ امتحان اتنا قابل قبول ہوگا کہ اس وقت اگر آپ نے صبر کر لیا اور شکایتیں نہ کی، کیونکہ اگر ہم پہ مصیبت آتی ہے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے، تو ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہمارے رب نے ہمارا دل توڑ دیا، ہم فوراً جان جاتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ ہماری وجہ سے نہیں ہو بلکہ اللہ ہی ہمیں مصیبت دے رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر پریشانی ڈالتا، ہم نے ایسا کون سا گناہ کر دیا، کون سا دل اس کا دکھا دیا، پتہ نہ کیا کیا جملے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ایسے جملے بھی منہ سے نکل جاتے ہیں کہ ایمان تک خارج ہو جاتا ہے۔ تو پیارے عزیز کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو آزمائے گا، پرندہ ہو وہ جاتا ہے کہ میرا بندہ مال دینے سے، خوشحالی دینے میں مجھے یاد کرتا ہے کہ مصیبت کے وقت بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے، یا پریشانیوں کے وقت بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ تو پیارے عزیزوں میں مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت ہمیں کون سا ذکر اللہ کا کرنا چاہیے، کون سی تسبیح پڑھنی چاہیے؟ میری پیاری عزیز ہے، میری بہنیں سن رہی ہیں تو میں ویڈیو کے لاسٹ میں ضرور بتاؤں گی کہ آپ کو یہ تسبیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو عزتیں شہرتیں ضرور نوازے گا۔ لیکن ہمیں یہ کہنا ہے، اپنی رب سے شکایتیں نہیں کرنی ہے۔ جیسے کہ ایک میں آپ کو واقعہ بتاؤں، قرآن پاک کا واقعہ ہے، سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، لاڈلے پیارے نبی تھے۔ تو یہ سورہ کہف کا واقعہ ہے کہ آپ نے اللہ سے ضد کرتے تھے ہر چیز کو منوانے کے لیے، ہر چیز کو اس سے کہ اللہ یہ کام ایسے کیوں ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ فلاں جگہ پہ جاؤ،
فلا بستی میں، اور وہاں جا کے میرا ایک بندہ ملے گا جسے جو فوق اکرام نے لکھا ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ تو جب آپ گئے خضر علیہ السلام کے ساتھ، آپ ایک دن کا وعدہ کہا کہ آپ میرے ساتھ رہ لو اللہ کے حکم سے، کہا بالکل آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ آپ مصیبت کے وقت صبر نہیں کر سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ رہوں گا ضرور اور میں صبر کروں گا۔ جب میں صرف چھوٹا سا واقعہ اگر آپ نے یہ سماعت کر لیا تو امید رکھتی ہوں کہ آپ کا دل ایمان بالکل تر و تازہ ہو جائے گا اور اللہ کی حکمتوں کو فوراً سمجھ جائیں گے۔ جب آپ نے کہا کہ ضد کی تو حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے، تو بستی سے گزرنے کے بعد دیکھا کہ دوسری بستی کو جانا ہے، تو وہاں جا کر کے آپ ٹھہر گئے کہ وہاں ایک ندی ہے، ندی کو پار کرنا ہے، تو ندی میں جو ناؤ وغیرہ چل رہی تھی، جو کشتیاں چل رہی تھی، آپ نے وہاں بیٹھے اس ناؤ میں، ناؤ جو تھی بالکل کشتی جو تھی بالکل نئی اچھی بھلی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام اس میں بیٹھے اور سواری کرنے لگے۔ کچھ دور جا کر کے اس جو بندے تھے حضرت خضر علیہ السلام، تو انہوں نے اس ناؤ کو، اس کشتی کو جگہ جگہ سے نقص کر دیا، یعنی توڑ دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ آپ نے یہ بے وجہ ایک غریب آدمی کی کشتی کیوں توڑ دی؟ ملا نے بھی اس میں، ملا چلا رہا تھا، غریب آدمی تھا، انہوں نے کہا شکایت کی تو کہا آپ اس میں نے کہا تھا کہ آپ خاموش رہیں، آپ نہ بولیں، آپ رہنے دیں، آپ اس بات کو نہیں جانتے۔ جب کنارے سے لگے جانے کے بعد بستی میں پہنچے تو بستی میں دیکھا کہ دو بچے کھیل رہے ہیں، اس میں سے آپ نے دو بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو ایک بچوں کا قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ تھے جو حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا آپ نے بے گناہ ایک جان کو قتل کر دیا، کتنا برا کیا۔ تو حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ خاموش نہیں رہ سکتے، بالکل آپ رہ سکتے ہیں۔ آپ کو تو بولے ہاں میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں خاموش رہوں گا، لیکن آپ نے بے جان کے بدلے ایک جان ویسے ہی لے لی، اللہ سے ڈرتے نہیں آپ، کہا بس یہیں رکھے۔ پھر آگے چلے تو دیکھا کہ ایک جگہ مزدوری کی اور مزدوروں نے مزدوری بھی نہیں لی، اور ایک دیوار گر چکی تھی، اس دیوار کو سیدھا کر دیا، چن دیا، سارا دن گزر گیا، بھوک لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس گھر سے کھانا بھی لے سکتے تھے جس سے ہم نے مزدوری کی ہے، اور آپ نے دیوار سیدھی کر دی۔ تو کہا اب میرے اور آپ کی جدائی ہے کہ کیوں میں نے دیوار سیدھی کری۔ اب میں آپ کو ان تینوں باتوں کا پھر بتاتا ہوں میرے پیارے عزیزو، اگر آپ نے یہ سنا نا آپ کا ایمان بالکل تازہ ہو جائے گا۔ کہا حضرت خضر علیہ السلام نے کہ جس کشتی میں ہم بیٹھے تھے وہ آپ کے رب کا حکم تھا، اس کشتی میں جس کنارے سے یہ جا رہی تھی ناؤ، یہ کشتی جو جانی تھی، تو وہاں کا جو اس بادشاہ آنے والا تھا، بادشاہ ظالم تھا، اس کشتی کو چھین لیتا نہیں سمجھ کر کے اور اس کا قتل کر دیتا۔ تو اس لیے میں نے اس میں نقص کیے تمہارے رب کے حکم سے، تمہارے رب کا حکم ہے، اس میں میں نے نقص کر دیے، اس میں کمیاں کر دی توڑ پھوڑ کے، تاکہ اسے لگے کہ یہ بیکار کشتی ہے اور یہ بیچارہ مزدور اس پہ پیمند لگا کر کے اسے ٹھیک کر کے پھر چلا لے گا۔ یہ آپ کے رب کا حکم تھا۔ دوسری جگہ جو میں نے ایک بچے کا قتل کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ وہ بچہ بڑے ہو کر کے اپنے والدین کا اتنا دل دکھا گا، اتنا ستا گا کہ والدین روں گے بلکیں گے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کی اس اولاد کو ہمیں نہ دیتا، بچپن میں ہی اسے فوت کر دیتا۔ تو تمہارا رب اتنی محبت کرتا ہے اس بندوں سے، اس بندوں کی محبت میں ان دونوں کو بڑھاپے مان کے یہ ستاتا، اس لیے تمہارے رب کا حکم ہے یہ بچہ بڑے ہو کر کے کافر بنتا، اس لیے ہم نے اسے قتل کر دیا تمہارے رب کے حکم سے۔ اس کا پھر یہ تھا، اے موسیٰ تم سمجھے تو موسیٰ فوراً سمجھ گئے۔ پھر تیسرا جو دیوار کا تھا، دیوار سیدھی ہم نے یوں کی کہ دیوار کے نیچے اس کے دادا، اس کے والد جو یہ بچے یتیم تھے، ان بچوں کے باپ نے اس دیوار کے نیچے کچھ مال، کچھ رقم بند کر کے رکھی ہے، داب کر رکھی ہے، اگر کوئی مزدور آتا اور اس دیوار کو سیدھا کرتا تو وہ مال ان کا بچوں کا نکال کر لے جاتا۔ اس لیے تمہارے رب کا حکم تھا، میں نے یہ دیوار سیدھی کر دی، اسے چن لی، اور یتیموں کے گھر کھانا منع ہے، کسی اچھے عالم دین ہو یا کوئی نبی ہو یا کوئی اللہ کا ولی ہو، کسی یتیم کے گھر نہیں کھانا جائز نہیں ہے، اس لیے میں نے یتیم بچوں کے یہ دیوار سیدھی کری۔ یہ سبب تھا، یہ فیر تھا تمہارے رب کا۔ تو میرے پیارے عزیزو، ان باتوں کا پھر یہ ہوا کہ جب ہم کوئی مصیبت میں پھنستے ہیں تو ہم اللہ کو الزام لگاتے ہیں کہ اچانک سے ہمارے بیٹے کی کیوں موت ہو گئی، ہمارا تو ایک ہی بیٹا تھا، یا ہمارے اس مال میں لاس کیوں ہو گیا۔ کبھی کبھی ہم اس کی حکمتوں کو نہیں جانتے، لیکن اس کی ہر حکمت میں حکمت بھری پڑی ہے ہمارے فائدے کے لیے۔ ہو سکتا ہے جو مصیبت ہم پہ آئی ہے اس مصیبت نے ہمیں بڑی مصیبت سے بچا لیا ہوگا، جو بڑی آسمان سے آنے والی ہوگی، ایک چھوٹی مصیبت دے کر اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا ہو۔ تو پیارے عزیزو،
इस अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस शेर में सूरह कहफ में जो बयान किया है, यही खुलासा है कि बंदों की समझ में आए या ना आए, उसका हर काम हिकमत से भरा हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं, जरा सी मुसीबत आती तो सब्र नहीं करते, बल्कि सब्र करने के बजाय से शिकायत करते, उसका दिल दुखाते, हालांकि वो काम हमारे हक में बेहतर था। जिस चीज को हम पसंद करते, हो सकता है वो चीज हमारे लिए काबिल कबूल ना हो, उसके आने के बाद हमारी जिंदगी जहन्नुम बन जा, लेकिन हमारा रब उनसे हमें बचा लेता, हमारी दुआओं के जरिए, हमारे सब्र के जरिए। लेकिन अगर आप सब्र न करेंगे तो दुनिया भी बर्बाद करेंगे और आखिरत भी। तो जब भी कोई ऐसा अचानक सा काम हो जा, कोई परेशानी आपके सामने आ जा, कोई इतनी दिक्कतें पेश आ जाए, कोई मंजर नजर ना आए, कोई रास्ता नजर ना आए, तो समझ लेना कि तुम्हारे रब ने कोई भी हिकमत से ये मुसीबत भेजी है, और इस मुसीबत में हम सब्र कर लें ताकि दुनिया में भी कामयाब हो जाए और आखिरत में भी। और यही वजह है हमारे नाकाम होने की, हमारे दुनिया में फेल होने की, कि हम अपने रब से शिकायत करने लगते हैं। इस जो मैंने सूरह कहफ का जो वाक़या आपको बताया है, तो इसमें ऐसी हिकमत भरी हुई थी कि बंदों के लिए कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया कि तुम हमारे मसलों को नहीं जानते, लेकिन हम तुम्हें हर मुसीबत से बचाना चाहते हैं। उसे क्या मिलेगा हमें मुसीबत देकर, बताइए? क्या उसे खुशी मिलेगी कि उसका बंदा कोई दुख में हो? नहीं, वो दुखों से निकालता है। और अल्लाह फरमाता है आगे कि तुम्हारे हाथों का करा धरा तुम्हारे आगे आता है, मुझे क्या पड़ी कि मैं तुम्हें दुख दूं, मुझे क्या हुआ जो मैं तुम्हें परेशानी में डालूं, तुम अपने हाथों से ही अपना बुरा करते हो। तो प्यारे अजीज, उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसे आगे भी शेयर कीजिएगा और इन बातों को अल्लाह की समझ लीजिएगा कि मुसीबत के वक्त आप सब्र करें। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जब भी कोई मुसीबत आए, मैंने शुरू में वीडियो में बताया था कि मैं आपको एक ऐसा अमल बताऊंगी प्यारे अजीज, अगर आपके यहाँ से बत्ती लाइट भी गुल हो जा, बंद हो जा, तब भी आपको एक ही अमल पढ़ना, एक ही दुआ पढ़नी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये पढ़ना है। जब भी कोई मुसीबत आए आपको पढ़ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब भी कोई मुसीबत आए तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले आपको लाखों नेकियां देगा और वो खुश होगा, और उस मुसीबत से बदले छुड़ा करके आपकी जान आपको डबल इसका अता करेगा, इतना अता करेगा कि आप हैरान रह जाओगे कि वो मुसीबत छोटी थी, हमने सब्र कर लिया तो हमें कितनी बड़ी मंजिलों पे हमारे रब ने पहुंचा दिया। तो जब भी कोई मुसीबत आए आपको ये दुआ पढ़नी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और हमारे भाई मेरी बहनें क्या समझती हैं कि जब मौत होती है तभी हम पढ़ते हैं? नहीं प्यारे अजीजों, हमारी जान, हमारा माल, हमारी खुशी, तमाम हमारी चीजें हमारे रब की तरफ से हमें अता है। तो जब भी कोई मुसीबत आवे तो हम कहें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमारे रब ने अता किया और हमारे रब ने हमसे ले लिया, और हमें अपने रब की तरफ फिरना है। प्यारे अजीज, उम्मीद रखती हूँ कि इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, सिर्फ इतना समझे जब भी कोई मुसीबत आए, घर में पेट में दर्द हो या कोई चीज गुल हो जा या कोई परेशानी सामने आ जा, तो यही पढ़ना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी, तो मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।